نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ مقرونۃ بذکرہ، اللہم صلی علی محمد صلاۃ جامعۃ بین فرحہ وسرورہ، اللہم صلی علی محمد صلاۃ محیطۃ بطورہ منورۃ لقلوب اصحاب صدورہ، اللہم صلی علی محمد صلاۃ شارحۃ لمنقوعہ فی مستورہ، وصلی علی جمیع اخوانہ من الانبیاء والاولیاء بعدد عبورہ ومرورہ بین الماء والطہور والنور والظہور والحق وامورہ۔ علماء امت، صدر جلسہ حضرت مولانا حافظ عبد القادر صاحب جلسے کی بھی صدر ہے اور مجلس علماء کی بھی صدر ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں، اور حاضرین محفل، آپ حضرات کے سامنے ان معصوم بچوں نے اپنا پروگرام پیش کیا، اپنے اپنے انداز میں انہوں نے اپنی بات آپ کے سامنے رکھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو گناہوں سے بچا کر رکھیں، کیونکہ ہم بھی ماضی کے اندر بچے تھے، ہم نے بھی بچپن گزارا ہے، اور بچپن اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے۔ بچپن جب گزر جاتا ہے، جب جوانی میں ہم نے قدم رکھا تو پھر بچپن کی ہمیں قدر معلوم ہوئی، کیونکہ اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے اولاد کا ملنا ہے۔ جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ اولاد کا ملنا یہ خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن ان کی تربیت کا خیال بھی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی ہی اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ سب سے پہلے فکر اپنی کرنا ہے، پھر بعد میں گھر والوں کی فکر کرنا ہے۔ ہم پیغمبر اسلام کی سیرت کو اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کا حکم دیا کہ پیغمبر اب میدان میں نکل اور لوگوں کو سمجھا، تو اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے دعوت اپنے قریب کے لوگوں کو دو، رشتہ داروں کو دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنی پھوپھیوں کو جمع کیا، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، بیٹی فاطمہ کہ تو میری بیٹی ہے، یہ مت سمجھنا کہ قیامت کے دن تیرا باپ تجھے بچائے گا، بلکہ تو اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جائے گا۔ تو ہم کو ہماری اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھنا ہے۔ آج ہم اولاد کی تربیت پر دھیان نہیں دیتے، پھر اولاد جب پوری طرح بگڑ جاتی ہے، جب ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں۔ آج یہ جلسہ ہوا، بچوں کے ہاتھوں میں والد نے موبائل پکڑا دیا۔ ان معصوم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل اچھے نہیں لگتے، ان معصوم بچوں کے ہاتھوں میں نورانی قاعدہ سجتا ہے، ان معصوم بچوں کے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن اچھا لگتا ہے۔ آج ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیے۔ یہ ہماری نسل ہے، ان نسل کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دوست بزرگوں، جب ایک کھیت والا کاشتکار جب اپنی فصل کو وقت پر پانی دیتا ہے تو فصل اس کی اچھی آتی ہے، اس کھیتی والے کو، کاشتکار کو نفع ملتا ہے۔ اگر ہم نے ہماری نسل کو اچھی تربیت نہیں دی تو یہ ہماری نسل بگڑ جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیے۔ ان نسلوں کو موبائل سے دور رکھنا ہے، ان کی تربیت کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے کہ ان کی تربیت کا خیال رکھیں۔ یہ علماء ان کو پڑھا دیتے اللہ کا قرآن، کیونکہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، یہ اللہ کا تبرک ہے، تبرک بالقرآن
فإنه كلام الله وخرج منه۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کا تبرک ہے، اس سے فائدہ حاصل کرو، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ یہ معصوم بچے آپ کے سامنے جو پڑھ رہے تھے اللہ کا قرآن پیش کر رہے تھے، پیغمبر کا فرمان پیش کر رہے تھے، کیونکہ قرآن کے آنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ بھی محمد بن عبداللہ کہا کرتے تھے۔ جب قرآن کا نزول ہوا تو پھر محمد رسول اللہ بن گئے۔ عمر فاروق کے بارے میں علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن سے قرآن سن کر آئے تو عمر کی کیفیت بدل گئی، اسلام قبول کر لیا۔ عمر نے اسلام قبول کیا اللہ کا قرآن سن کر، اور دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ کر، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے لو نزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیں، مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کو شعور دیتے، سمجھنے کی طاقت دیتے، اس کو زبان دیتے، اللہ اس کو عقل دیتا، دل دیتا۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو شعور دیتا، قوت تمیز دیتا تو قرآن کو سمجھتے۔ لو انزلنا هذا القرآن، پھر اللہ اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتا، تو جب قرآن پہاڑ سمجھتا تو پھر قرآن کی عظمت سے پہاڑ دب جاتا، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ آج یہ حافظ لوگ آپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، ان کی زبان سے قرآن کے الفاظ نکلتے ہیں، اس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور ہے۔ ان حافظوں کی زبان میں وہ طاقت نہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھ سکے، کیونکہ آسمان پر جو سورج چمک رہا ہے، سورج کی روشنی براہ راست زمین پر نہیں آتی۔ تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سورج کی روشنی پہلے چاند سے ٹکراتی ہے، سورج کے سامنے 70 پردے ہیں۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو قیامت تک آنے والے لوگوں کی بینائی دے دے، تمام مخلوقات کی ایک بندے کو بینائی دے دے، اور اللہ تعالیٰ سامنے جو سورج کے پردے لگے ہوئے ایک پردہ ہٹا دے، تو اس ایک بندے کی آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو دیکھ سکے۔ سورج کے اندر اتنا نور، اتنی روشنی ہے، اتنا جلال ہے، یہ سورج کی روشنی براہ راست زمین پر نہیں آتی، پہلے وہ چاند سے ٹکراتی ہے پھر زمین پر آتی ہے، تو پھر انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہر مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی براہ راست اپنے مخلوق کو نہیں دیا، انسانوں کو نہیں دیا۔ کعبے کی چھت پر اللہ نے قرآن نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محمد عربی کے قلب پر اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اتارا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ کا جلال ہے، الوہیت کی عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے اس قرآن کے اندر۔ اگر اللہ اس قرآن کو براہ راست اپنے مخلوق کو دے دے جس کو پڑھو، تو کسی میں طاقت نہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھ سکے۔ اس قرآن کے اندر اللہ کی عظمت، اللہ کی الوہیت ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو پھر یہ امت اس قرآن کو پڑھ رہی ہے، ہم قرآن کی عظمت کو جانیں، قرآن سے فائدہ حاصل کریں، مکاتب کی اہمیت کو جانیں۔ یہ مکاتب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شیخ الہند کے بارے میں مفتی شفیع علی الرحمن نے لکھا ہے جب شیخ الہند قید میں تھے، بند تھے، تو بڑے مغموم تھے، بڑے پریشان تھے، ان کے رفقا نے ان کو تسلی دینا چاہیے، تو شیخ الہند سے کہا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کیا تکلیف ہے جس کا غم کیا جائے، یہ تکلیف کو تو ختم ہو جائے گی، غم تو اس کا ہے کہ ہمیں جو تکلیف اٹھا رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں قبول ہے یا نہیں ہے۔ جب مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا سے واپس آئے دارالعلوم دیوبند میں، عشاء کی نماز کے بعد بڑے بڑے علماء ان کے پاس موجود ہیں، مولانا حسین احمد مدنی جیسا آدمی، مفتی شفیع صاحب جیسا آدمی،
مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ بڑے بڑے اکابرین وہاں موجود تھے. یہ استاد العلماء شیخ الہند بیٹھے عشاء کے بعد، اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم نے اس قید کے عالم میں 2 سبق سیکھے ہیں، 2 سبق ہم نے سیکھے ہیں. یہ بڑے بڑے اکابرین متوجہ ہوئے. یہ اتنا بڑا عالم شیخ الہند جس کو لقب ملا ہے استاد العلماء، 80 سال تک اس نے اللہ کا قرآن لوگوں کو سکھایا، اور اس نے کیا 2 سبق یاد کر کے آئے. تو شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 2 سبق سیکھے. میں نے یہ بڑا غور کیا، بڑا سوچا، تو میں نے مسلمانوں کی جو مسلمان ہر جگہ تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، دینی لائن سے بھی دنیاوی لائن سے بھی، اس کے 2 اسباب مجھے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ مسلمان اللہ کے قرآن سے دور ہے، مسلمان اللہ کے قرآن سے دور ہے، اور دوسری چیز یہ آپس کے اندر لڑ رہا ہے. تو میں یہ عہد کر کر آیا ہوں، اب میں عزم کرتا ہوں کہ میں ان 2 کاموں پہ نہ لوں گا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے اکابرین کے سامنے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بستی بستی الفاظ مکاتب کی شکل میں اللہ کے قرآن کے الفاظ بچوں کو سکھائے جائے، اور مانن کہ لوگوں کے سامنے درس قرآن کی شکل میں قرآن کی تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، تاکہ نوجوان نسل اس قرآن سے روشناس ہو، اس قرآن کو سمجھے. یہ قرآن کیوں آیا؟ یہ رمضان مبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ قرآن کا مہینہ، رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، یہ قرآن پاک کے ساتھ